نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیات نمبر 59 60 61 رکوع نمبر 8 لقد ارسلنا نوحا الى قومه تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ پس انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین ان کے قوم کے بڑوں سرداروں بڑے لوگوں سرداروں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تجھے کلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں یا میں ہرگز بہکا نہیں ہوں میں گمراہی پر نہیں ہوں ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں بھیجا ہوا ہوں سارے جہانوں کی طرف اپنے رب سارے جہانوں کے رب کے طرف سے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کیا تم کو تعجب ہوا ہے کہ آئے ہے تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم ایک مرد کی زبانی جو تم میں سے ہی ہے لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرا دے اور تاکہ تم ڈر جاؤ ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ پس ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا انہم کانوا قوما عمین بلا شبہ وہ لوگ اندھے تھے
آیت مذکورہ میں تذکیر بایام اللہ کے اساس اور بنیاد پر سابقہ گزشتہ امتوں کے واقعات کے تذکروں میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شاکر اور بعض روایات میں سکن اور بعض روایات میں نوح علیہ السلام کا اصل نام وہ عبد الغفار تھا۔ 8ویں پشت پر سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور مستدرک میں بروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے مابین 10 قرن گزرے ہیں، اور یہی مضمون طبرانی میں عن ابی ذر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منقول ہے۔ مجموعی طور پر ایک قرن 100 سال کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے تھا یا حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ پہلے تھا یا بعد میں تھا، دونوں میں سے کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے۔ تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین کا قول ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، قذا فی بحر محیط۔ مستدرک میں روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کے عمر میں نبوت ملے، اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ تو راجح تحقیقی قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال بن جاتی ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور نبوت اپنی ہی قوم کے لیے تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم عراق میں آباد تھی، بظاہر تو متمدن اور مہذب قوم تھی، لیکن شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی معبود کوئی مسجود نہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ سب سے پہلے اصل الاصول توحید کی دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ، اور دوسرے جملے میں شرک سے گریز اور پرہیز کی ترغیب اور تلقین کی، ما لکم من الہ غیرہ، اور تیسرے جملے میں فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تیسرے جملے میں عذاب عظیم سے آگاہی
کا خطرہ ظاہر کیا، جو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 60 میں سرداروں، چودھریوں نے کہا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ملأ قوم کے سرداروں اور چودھریوں کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے سمجھتے ہیں، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑ دیں اور آپ کے عقیدے کو اپنائے۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا، جزا اور سزا کے خیالات، یہ سارے اوہام ہے، یہ خیالات ہے۔ اور آیت نمبر 61 میں فرمایا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ فرمایا کہ اے میرے قوم، حضرت مکالمہ میں قوم کو جواب دیا کہ اے میرے قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تمہارے آباء و اجداد کے رسوم شرکیہ کا پابند نہیں ہوں۔ اور رب العالمین کے لفظ میں شرک عقائد کی تردید مقصود ہے کہ عالمین پر، عالم پر غور کرو، اور جب آپ عالم پر غور کریں گے تو غور و فکر کے بعد نہ کوئی دیوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی دیوتا ہو سکتا ہے، نہ کوئی یزدان ہو سکتا ہے، نہ کوئی اہرمن ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 62 میں پھر فرمایا، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں جس میں تمہارے خیر ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، نہ اس میں میرا کوئی ذاتی غرض ہے، مفاد ہے، اور نہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم۔ دراصل یہ آیات شبہ کا جواب ہے جو قوم نوح کی طرف سے وارد ہوئی تھی، اور تقریباً سب انبیاء علیہ السلام کے قوموں نے یہی اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے۔ اور سورہ مومنون میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ فرمایا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یعنی قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر یہ شبہ ظاہر کیا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کو کیسے مقتدا بنا لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کا پیغام تمہارے طرف ایک ایسے شخص نے لایا ہے جو تمہاری طرح ایک بشر ہے، تاکہ تمہیں ڈرا دے، تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے کہ بشر کو رسول بنایا۔ مقصد رسالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت پر لوگوں کو آمادہ کرنا، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب رسول عالمی بشریت میں سے ہو، اور اگر فرشتے پیغام خداوندی عالمی انسانیت کو پہنچانا شروع کرے اور اپنی مثال بھی پیش کرتے رہے،
تو ضرور لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کو بشری خواہشات کی کیا ضرورت ہے، فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے کامل اطاعت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن عالم بشریت کے ساتھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، لیکن عالم بشریت کے حوالے سے عالمی بشریت کو رسالت کے حوالے سے ایک بشر ہونا چاہیے، نہ کہ فرشتہ، کیونکہ فرشتہ علیحدہ مخلوق ہے اور انسانیت علیحدہ مخلوق ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رشد کے لیے انسان ہونا چاہیے، اور آیت نمبر 64 میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت اور خیرخواہی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جس کا نتیجہ بد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کر دیا، قوم پر طوفان آیا، سب غرق ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اس کو اللہ نے نجات دی۔ تفصیل واقعہ سورہ نوح میں، سورہ ہود میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن زید ابن اسلم کا قول ہے کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا کہ یہ لوگ اپنی طاقت سے طاقتور اور کثرت کے اعتبار سے کثیر تھے، عراق کی زمین اس پر تنگ ہو رہی تھی، اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ ہمیشہ نافرمانوں کو بھی اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں، لیکن عذاب اس وقت نازل فرماتے ہیں کہ قوم دلالت، کثرت اور مال و دولت کے حوالے سے انتہا تک پہنچ جائے، ہر کمالے راز زوالے، ہر کمال کا بھی ایک زوال ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا، کشتی بنائی، تو اس کشتی میں معہو جو تھے، جو ان کے ساتھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق کل 80 افراد تھے، اور یہی وجہ ہے بنابر اختلاف 90 70 روایات مختلف ہے، لیکن راجح قول 80 ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد عراق جو موصل کا علاقہ ہے، جس جگہ پر یہ مقیم ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اس بستی کا نام سمانونہ مشہور ہو گیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سب سے پہلی دعوت جو ہوتی ہے وہ دعوت توحید ہوتی ہے، جو اصل الاصول میں سے ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے میں عالمی انسانیت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، لہذا توحید، رسالت، بعث بعد الموت، عقائد، یہ عقائد کے اصول میں سے ہے، یہ عقائد ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہوتی ہے وہ خیر خواہ پر مبنی ہوتی ہے، ہر پیغمبر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، انی لکم ناصح امین، خیر خواہ بھی ہوتا ہے اور رسالت میں امانت دار بھی ہوتا ہے۔
تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، تمام انسانیت کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا توحید اور رسالت یعنی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔